بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ مری میں جو سانحہ پیش آیا بہت دل خراش اور دل دکھانے والا ہے۔ اب بھی اس کا خیال آتا ہے تو دل رونے لگتا ہے، اور یہ سانحہ صرف اور صرف انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ اگر وہ لوگوں کو اس کثیر تعداد میں مری جانے سے روک لیتی تو شاید اتنا جانی نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ہوا ہے۔ ہلہ گلہ کے شوقین، موج مستی کے شوقین حضرات برف باری کا سنتے ہی اپنی اپنی فیملیز کو عام گاڑیوں اور عام کپڑوں میں لے کے مری کے لیے نکل گئے۔ مری میں برفانی طوفان آیا، اور اس قدر شدید طوفان آیا کہ 4 سے 5 فٹ تک برف باری ہوئی اور گاڑیوں میں لوگ پھنس گئے۔ راستے بند ہو گئے اور لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا، اور لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں محصور ہو کے رہ گئے۔ اور اس میں سے بہت سے لوگ گاڑیوں میں چاروں طرف سے بند ہونے کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ کے گاڑی میں بھر جانے کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ سراسر پنجاب حکومت کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا کہ انہوں نے محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ جاری ہونے کے باوجود ایسے کوئی انتظامات نہیں کیے تھے، نہ ان کے محکمے فعال تھے، نہ محکموں نے جو اس مقصد کے لیے رکھے گئے ہیں انہوں نے اس طرف توجہ دی، اس الرٹ کی طرف، اور لوگوں کو شدید برفانی طوفان میں پھنسنے کا موقع دیا۔ اور لوگ جب پھنس گئے اور اس میں بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے بے بسی کی حالت میں، تو پھر ان کے محکمے حرکت میں آئے اور فوج بھی حرکت میں آئی، اور پھر وہاں پہ سڑکیں وغیرہ کھولنے کا کام ہوا جو اب تک ہو رہا ہے۔ ایسے میں جب کہ وہاں برفانی طوفان آیا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے، وہاں کی ہوٹل مافیا نے ان کو دونوں ہاتھوں سے کیا بلکہ چاروں ہاتھ پیروں سے لوٹنا شروع کر دیا، اور 50,000 ہزار روپے ایک کمرے کا رات کا مانگنا شروع کیا، جبکہ ہیٹر چلانے کے 1,000 روپے پر گھنٹہ کے حساب سے مانگ رہے تھے۔ یعنی لوگوں کے کہہ رہے تھے وہ کہ بھائی جہنم میں جاؤ یا مرو ہماری بلا سے، ہم اتنا اس سے کم چارج نہیں کریں گے، ہمیں اتنا ہی کرایہ چاہیے۔ ان ہوٹل والوں نے بھی لوگوں کو مرنے کے لیے باہر چھوڑ دیا۔ لوگ ہوٹل میں سے نکلے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اور گاڑیوں میں پھنس کے رہ گئے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حکومت کو اس ہوٹل مافیا سے سختی سے نمٹنا چاہیے، بلکہ اس کے جو آنی ہاتھ ہیں ان سے نمٹنا چاہیے، بلکہ حکومت کو خود وہاں پہ ایسے ہوٹل اور فلیٹس یا ایسے گیسٹ ہاؤس تعمیر کرنے چاہیے جب مناسب قیمت پہ تفریح کرنے کے لیے آنے والے سیاحوں کو کمرے مل جائیں، کھانا مل جائے اور ان کو ہیٹر وغیرہ کی سہولت میسر ہو جائے۔ لیکن حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اور لوگوں کو مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا، اور لوگ برف کے طوفان میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں 33 گھنٹے اور 35 گھنٹے ہو گئے ہیں، راستے بند ہیں اور ہمیں نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس میں بہت سی فیملیز تو اللہ کو پیاری بھی ہو گئیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی نااہلیوں کی داستان طویل ہوتی جا رہی ہے۔ جب مری میں لوگ برف کے طوفان میں پھنسے ہوئے تھے اور مر رہے تھے، وہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ بھئی میں نے تھوڑی کہا ہے کہ مری جا کے مرو، اور اگر مر جاؤ گے تو تمہارے لیے امداد کا اعلان کر دیا جائے گا، جو کہ مرنے والوں کے لیے امداد کا اعلان کر دیا گیا۔ ایسے میں عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے وزراء جو ہمیشہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں اور ایسی بکواس کرتے ہیں کہ جن کو سن کے لوگوں کا خون کھولنے لگتا ہے، انہی میں سے ایک وزیر صاحب نے فرمایا کہ ملک کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے وزیر صاحب فرمانے لگے کہ یہ لوگوں کی خوشحالی کی دلیل ہے کہ لوگ اب پاکستان میں خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، اور اس لیے وہاں پہ اتنے کثیر تعداد میں پہنچ گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ 4,000 5,000 گاڑیوں کی گنجائش کی جگہ میں 1,00,000 گاڑیاں پہنچ گئیں، جو کہ ناممکن ہے کہ وہاں پہ 1,00,000 گاڑیاں ہوں گی۔ وہاں پہ زیادہ زیادہ 10-15 ہزار گاڑیاں ہوں گی جن کو 1,00,000 بتایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ان کو حکومت اور ان کے اداروں کی طرف سے کنٹرول نہیں کیا جا سکا، نہ روڈ صاف کیے جا سکے، نہ ان کی امداد کی جا سکی۔ لوگ طوفان میں پھنسے ابھی بھی اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گاڑیوں کو دھسی ہوئی برف میں سے نکال رہے ہیں اور اپنے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام ادارے فعال ہو گئے ہیں، فوج بھی حرکت میں آئی ہوئی ہے، لوگوں کو نکال لیا جا رہا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ابھی بھی وہاں بری طرح برف کے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہاں کے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا تھا کہ اس دفعہ مری میں بہت شدید برفانی طوفان آئے گا، لیکن
حکومت نے اس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اچانک ہوا ہے، اس لیے حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ کیا نواز شریف اور زرداری کے دور میں مری میں برف باری نہیں ہوئی؟ وہاں تو جب اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی تھی، جب بھی کثیر تعداد میں لوگ وہاں جاتے تھے، ہمیشہ سے برف باری کے دوران مری میں لوگوں کا رش ہی ہوتا ہے اور لوگ برف باری دیکھنے جاتے ہیں۔ اس دفعہ کچھ زیادہ طوفان آ گیا، شدید طوفان تھا، لیکن اس کی الرٹ پہلے ہی جاری کی جا چکی تھی، اس لیے پنجاب حکومت اور اس کی انتظامیہ کو اس کا انتظام کرنا چاہیے تھا، لیکن انتہائی شدید غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اب دیگر لوگوں پر اس کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ معلوم نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا یا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ راگ الاپا جا رہا ہے، لیکن حکومت کو اس کے بارے میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب حکومت کو اور عثمان بزدار کو بتانا پڑے گا کہ وہ ایک نااہل وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ اپنی عوام کی جانوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اگر لوگ مریں گے تو ان کے لیے امداد کا اعلان کر دیا جائے گا، ان کو لاکھوں روپے دے دیے جائیں گے، بس قصہ ختم۔ لوگوں کی جان اب چند لاکھ روپے کی حیثیت کے مطابق رہ گئی ہے۔ رہے عمران خان کے وزراء، تو عمران خان نے بھانمتی کے کنبے کی طرح کہیں کا گندا روڑا اور کہیں کی گندی اینٹ اٹھا کے اپنی یہ حکومت بنائی ہے، تو لازمی گند میں لتھڑی ہوئی وہ اینٹ اور روڑا جب اوپر سے گرتا ہے تو چھینٹے ہی اڑاتا ہے۔ ان کے منہ سے ایسے ہی الفاظ نکلتے ہیں جو لوگوں کے زخم کو تازہ کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ایک روٹی کم کھاؤ، کوئی کہتا ہے چینی کے 9 دانے کم کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے ملک میں آبادی زیادہ ہو گئی اس لیے لوگ مری میں مر گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی خوشحالی کی علامت ہے کہ لوگ مری میں اس دفعہ زیادہ آئے ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ اپنے وزراء کی زبان، لمبی لمبی زبانوں کو لگام دیں اور ان کو کہیں کہ موقع کے مناسبت سے وہ اپنا منہ کھولا کریں، ورنہ تو منہ بند ہی رکھا کریں، تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑا احسان ہوگا کہ ان گندے روڑے اور گندی اینٹوں کی گندی چھینٹوں سے عوام محفوظ رہیں گے جو ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔